پاکستان کے لیے شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ کوشش ہوگی نفرتیں کم کر کے جلد انتخابات کے لیے ماحول سازگار بنایا جائے۔ ہم فورن فنڈنگ کا حساب کتاب رکھنے پر پکڑے گئے۔ پارٹی سیکرٹری کے طور پر سیما ضیاء اور اسد کیسر کو اکاؤنٹ کھولنے کا کہا تھا۔ فوج ملک کی سلامتی کی ضامن، اسے متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ سیاستدانوں کو ہمیشہ اداروں پر تنقید سے روکا۔ ملک کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات پر مشترکہ غور ناگزیر۔ انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنا ہوگا۔ صدر مملکت طارق الوی کی لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ بغاوت پر رخصانی کا مقدمہ، شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست مسترد۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل بھی ناقابل سماعت قرار۔ جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوانے کا اقدام درست ہے، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا، ڈرائیور کی اہلیہ رہا۔ وزیر داخلہ نے شہباز گل کے ڈرائیور کی تلاش کے لیے بنی گالہ ریڈ سے روک دیا۔ اہلیہ کی گرفتاری پر آئی جی اسلام آباد سے ناراضگی کا اظہار۔ گھریلو خواتین کی پکڑ دھکڑ حکومت یا نون لیگ کی پالیسی نہیں، ایسے کسی بھی عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ رانا ثناء اللہ کی چادر اور چار دیواری کا تقدس یقینی بنانے کی ہدایت۔ اب یہ اپنے پلان سی پہ چلے گئے اور وہ یہ ہے کہ اب کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کیا جائے، اور اس کے لیے یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، اور پھر ڈیل یہ کی جائے کہ اچھا جی عمران خان کو بھی ہم اگر یہ بین ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا بھی وہ جو نااہل ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیں۔ یار اس طرح کی کوئی باغین ہے۔ پاناما پیپرز وہ تو دنیا میں ایک انکشاف ہو، جن کے 4 فلیٹ، تو اس کے اوپر اس کو کنوکشن ہوئی ہے، اس کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے سے یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اور یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، کسی قسم کی ڈیل کروا رہے ہیں۔ دیکھیں میں کسی ڈیل کا حصہ نہ بناؤں نہ بن سکتا ہوں، مجھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے، کیوں ادھر دھکیل رہے ہیں پاکستان کو جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں۔ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کیس مجھے نااہل کرنے کے لیے سامنے لایا گیا۔ ڈیل یہ ہوگی کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے۔ دونوں کیسز کا پاناما سے کوئی موازنہ نہیں۔ امپورٹڈ حکمران ملک کو اسی جانب دھکیل رہے ہیں جس طرف ہمارا دشمن چاہتا ہے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد شروع ہو چکی، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان کا سوشل میڈیا پر اظہار خیال۔ ہاکی گراؤنڈ میں تحریک انصاف کا جلسہ رکوانے کی استدعا مسترد۔ پنجاب حکومت یقینی بنائے جلسے کے دوران کوئی نقصان نہ ہو۔ لاہور ہائی کورٹ کا آسٹرو ٹرف کی جلد تنصیب کا بھی حکم۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ کی جانب سے معذرت کے بعد جسٹس مزمل اختر کے روبرو درخواست کی سماعت۔ عمران خان کے لاہور میں ڈیرے، چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے زیر صدارت اجلاس، 13 اگست کے جلسے کے انتظامات کا جائزہ، اسد عمر، یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ پاکستان کے لیے قرض پروگرام آئی ایم ایف مان گیا۔ عالمی ادارہ اقدامات سے مطمئن، معاہدے کے نکات پر مشتمل لیٹر دستخط کر کے واپس بھجوا دیا۔ 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے صرف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں منظوری باقی۔ ڈالر کو پھر بریک، انٹر بینک مارکیٹ میں قدر مزید 3 روپے 39 پیسے گر گئی، 215 روپے 49 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی 2 روپے کمی کے ساتھ 214 روپے میں ٹریڈ۔ معاشروں میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، منافرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، معاشرے پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ ہماری پاکستان کے ساتھ محبت جو ہے، ہماری پاکستان کے ساتھ جو ہے رشتہ جو ہمارا ہے وہ مشروط ہے۔ اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی اور تباہی کی باتیں کرتا ہوں۔ میں جو ہے ایسی باتیں کرتا ہوں جس سے نہ صرف میرے لہجے میں مایوسی ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے۔ اقتدار نہ ملنے پر پاکستان کے ٹکڑے کرنے اور تباہی کی باتیں کی جاتی ہیں۔
नफरतों के बीज बोने से मुआशरे तरक्की नहीं करते, आने वाली नस्लों को तकसीम से पाक पाकिस्तान देना है। सबको अपनी ज़ात से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। फंडिंग के स्टे ऑर्डर्स के बायस ताखीर का शिकार हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई फिर हुक्म इम्तना के लिए कोशा। इनका दामन साफ है तो परेशान क्यों हैं? शर्जील मेमन का सवाल। नाम बिगाड़ने पर फराह खान का अता तारड़ को दोबारा लीगल नोटिस। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के अमल से शोहरत मुतासिर हुई। 7 रोज़ में माफ़ी मांगे वरना हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया जाएगा। नोटिस का मतन। सदर ममलिकत का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब के हमरा फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज प्रोजेक्ट का दौरा, काम की रफ्तार का जायजा। बदकिस्मती से नून लीगी दौर में कोई नुमाया पेशरफ नहीं हुई। अवामी मंसूबों को भी सियासी अनाद की भेंट चढ़ाया गया। चौधरी परवेज इलाही अवाम को इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम का हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन का अयादा। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ। बिजली 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 माह के लिए होगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन मुस्तस्ना। कोरोना के वार जारी। छठी लहर एक ही रोज 11 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 624 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.83% रिकॉर्ड। मॉनसून का नया स्पेल। कराची में बादल फिर बरस पड़े। सुपर हाईवे, मलीर, गुलिस्तान जौहर, कायदाबाद, लांठी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम की खराबी के बायस आज 13 अगस्त को होने वाले इंटर के इम्तिहानात मुलतवी। नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पसरूर के करीब बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। 50 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। रेलवे ट्रैक भी बह गया। अरशद नदीम ने फिर सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। इस्लामिक यकजहती गेम्स में जेवलिन थ्रो में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी क्रिकेट टीम नीदरलैंड्स पहुंच गई। दौरे के दौरान 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। सीरीज 16 अगस्त से शुरू होगी। तमाम मुकाबले रोटरडैम शहर में होंगे। शाहीन जीत के लिए पुरअज़्म। और आज़ादी के जश्न के लिए काउंटडाउन शुरू। तैयारियां उरूज पर। गलियां बाजार सज गए। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। मिली नगमों की गूंज। इस्लामाबाद की शाराए दस्तूर पर सकाफत के अक्कास। दिलकश फ्लोट्स तवज्जो का मरकज़।